بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز. اس وقت ہم سندھ گورنمنٹ کی پچھلے 4 سال 11 مہینے کی کارکردگی کے بارے میں بات کریں گے کہ سندھ حکومت کیا کرتی رہی, کیا ہو رہا ہے, اور آنے والے وقت میں وہ کیا نئے منشور کے ساتھ دوبارہ آ رہے ہیں. انہوں نے اپنی کارکردگی کس طرح عوام میں لے کے جائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فیاض قریشی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. وہ بہت ہی قریب سے ان معاملات کو دیکھتے بھی ہیں اور اس پر بہت ہی سنجیدگی سے بات بھی کرتے ہیں. تو فیاض قریشی صاحب السلام علیکم جی. السلام شاہد. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ہم ابھی تو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ 4 سال 11 مہینے جو ہے گزار چکی ہے. لاسٹ ان کی جو حکومت ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ, کیا کارکردگی رہی ہے؟ جو ہم عوام میں جا کے تو بڑا ہمارا ایک شور شرابہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے, تارے توڑ لائیں گے, شہر نہر کی ندیاں بہا دیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ؟ شاہد بھائی دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں 5 سال سے نہیں 15 سال سے حکمرانی کر رہی ہے, اور 3 اسمبلیاں ان کی سندھ میں جمہوری سسٹم ہے اس کے مطابق ان کی یہ مدت مکمل ہو رہی ہے. ظاہر ہے ابھی کچھ 40 دن کے قریب یہ اسمبلی کی مدت رہ گئی ہے. 12 اگست تک اس اسمبلی نے رہنا ہے. موجودہ سندھ حکومت اگر یہ الزام تراشی کرے کہ وفاق میں ایک ایسی حکومت آئی تھی ان کے سامنے جس نے ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کی, وفاق میں ان کے منصوبے جو ہیں وہ سنے نہیں گئے, ان پر عمل نہیں ہوا. خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو 3.5 سال 4 سال تک گرین لائن سے لے کے آپ K4 تک جائیں, منصوبے تھے. میاں نواز شریف کے دور سے گرین لائن کا منصوبہ شروع ہوا, کراچی بالکل کے ہوا. لیے تھا. ان کے جاتے وقت تقریباً جہاں تک یہ منصوبہ مکمل کیا گیا ہے مکمل ہونے کے قریب تھا. اگر میاں صاحب ہوتے 3 مہینے 4 مہینے اور مل جاتے ان کو تو وہ یہ منصوبہ بھی مکمل کر جاتے. شاہد خاقان صاحب تھے ان میں تو مکمل ہو ہی جاتا. مگر وفاق کی جو حکومت تھی انہوں نے واقع بھی دیکھا جائے تو سندھ میں کوئی ایسا کارگر کوئی کام کر کے نہیں دکھایا. آپ کھنجراب سے لے کے کراچی تک جو سی پیک کا روڈ تھا وہ بھی وہ میاں صاحب بنا کے گئے تھے, تو اس کے بعد اس روڈ کو انہوں نے بند کر کے ایسے رکھ دیا جیسے کہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے, مگر تیار روڈ کو بند کر کے انہوں نے 2-2.5 سال کے بعد جیسے دوبارہ سکر سے افتتاح کیا. کراچی والا ہوا. سکر سے کراچی کا تو کام ہی نہیں ہوا. ابھی اس پر جو ہے وہ پیش رفت جو ہے وہ پھر بعد میں ہوئی یا اس طرح چلتے رہے. اگر ان کا وقت ہوتا, یہ ایک کریڈٹ ہے ان کا کہ میاں صاحب کی حکومت میں یہ کام ہوئے تھے. ہم آتے ہیں نیچے سندھ میں پیپلز پارٹی کے موجودہ جو 5 سال تھے اسمبلی کی کارکردگی ایک طرف رکھیں. سندھ گورنمنٹ کی اگر گڈ گورننس کے حوالے سے دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزامات لگتے ہیں کہ ان کی گڈ گورننس میں جو ہے وہ کافی فلاز ہیں. کرپشن کے حوالے سے دیکھا جائے, جس طرح ہم نے سکھر موٹر وے کے روڈ کے حوالے سے بات کی تو پیسے جاری ہوئے, ڈپٹی ایسا کمشنر اور اس طرح کے عملدار تھے جو افسران تھے وہ پیسے نکال کے بیرون ملک فرار بھی ہو گئے. ان کو ملازمتوں سے نکالا گیا, مگر پیسوں کا کیا ہوگا؟ ایک عام مجرم قتل کا جسے انٹرپول کے ذریعے پکڑ کے سیالکوٹ لایا جا سکتا ہے, تو اتنے بڑے جو کیسز ہیں ان کو کیوں پکڑا نہیں جا سکتا؟ یہ سوال ہیں ان کے لیے بھی. اور دوسری بات یہ کہ کارکردگی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے نو ڈاؤٹ کراچی میں کافی میگا اسکیمز جو ہیں وہ دیں, انڈر پاسز دیے, روڈ بنائے. ایون شارع فیصل ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بنا تھا. تو جو موجودہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاعر ہیں انہوں نے ان کے دور میں یہ ہے کہ کراچی میں کافی بہتر کام ہوئے. ایون انٹائر سندھ آپ دیکھیں دریا سندھ پر لیکن فیاض بھائی اگر کراچی کی اوور آل سڑکیں اس وقت دیکھا جائے, خاص طور پر مضافاتی جو علاقے ہیں, آپ تو شارع فیصل کی بات کی آپ نے, شارع فیصل تو وی آئی پی روڈ ہے, وی آئی پی سڑک ہے, اس پہ تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ان کو کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ شہر کی دوسری شاہراہیں دیکھیں تو کوئی اچھی حالت تو نہیں ہے, بہت بری حالت ہے. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ سینٹرل سے لے کے اس طرف چلے جائیں, منگو پیر کی طرف چلے جائیں, یا اور یہ قائد سجانی آباد کا علاقہ ہے, اپنا سجانی کا علاقہ پرائیویٹ کی چلے طرف جائیں. جو ہے مین انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں, مگر بنیادی جو مسئلہ جو ہے ان کو مینٹین رکھنا وہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ جو کام کا معیار ہے اس میں فلاز ہیں. جو کام کیے گئے ہیں, پیسے لگے ہیں کروڑوں نہیں اربوں روپے لگے ہیں, اور اربوں روپے جب لگتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے جو استعمال اور اس کے جو وسائل کا استعمال ہوتا ہے ان کی بہتری کے حوالے سے بھی اقدامات ہونے چاہیے. تو گڈ گورننس کا ایک جو گیپ نظر آیا وہ ان کے کھاتے میں نیگیٹو پوائنٹ میں گیا. حالانکہ پیپلز پارٹی کاؤنٹ کرتی ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے
سکھر سے لے کر گوٹکی سے لے کر کراچی تک جو ہے وہ جو بلدیاتی نظام ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی. اس کی جو انہوں نے اوورال اپنی گنتی کروائی ہے تو انہوں نے کارکردگی دکھائی جس کی بنا پر ہے. اب یہ الگ ایک بات ہے کہ کیا وجوہات ہیں. ظاہر ہے کراچی کے اسٹیک ہولڈر ایم کیو ایم کہلاتی ہے, تو ایم کیو ایم کا بائیکاٹ بھی تھا, اس کی جگہ پر تو ایم کیو ایم اسلامی نے بھی تو آئی. کوئی اپوزیشن کا کردار تو نہیں ادا کر پائی. یہی اصل چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم جب الیکشن قریب آتا ہے تو ایم کیو ایم کے پاس نعرہ آ جاتا ہے کہ کراچی کو حقوق نہیں ملتے, یا اردو بولنے والوں کو مہاجر منزلیں نعرہ نہیں آ ملتی, جاتا ہے. مہاجر نعرہ آ جاتا ہے. یہ الیکشن کے ایک نعرے ہیں جو سامنے اب پھر دوبارہ آنے لگ گئے ہیں. جس طرح کچھ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبے بناؤ. سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے قانون میں کس طرح تبدیلی کی جا سکتی ہے, اور جو ریاستی سیٹ اپ ہے اس کو کس طرح تبدیل کیا جائے, سب کو پتہ ہے. سب کو مگر اس کے باوجود بھی لوگوں کو رام کرنے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں, اور وہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے جو لولی پاپ لے کے آتے ہیں نا. لولی پاپ لے کے آتے ہیں. اس طرح اس وقت بھی یہی چل رہا ہے. الیکشن کا وقت آ چکا ہے تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. بہرحال پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت ایک بڑا چیلنج کراچی کے لیے ہے, کیونکہ جب ان کو پہلی دفعہ ایک میئر کی نشست ملی ہے تو کمبینیشن ہے اچھا انہوں نے بنایا ہے, رورل سے دیہی اور شہری کی انہوں نے کمبینیشن بنا کے میئر اور ڈپٹی میئر لایا ہے. اب ڈیلیور نہیں کیا. اب ملیر سے سلمان مراد ڈپٹی میئر بنے ہیں. ملیر ضلع کے آپ رورل علاقے دیکھیں, حالیہ دنوں کی آپ بات دیکھ لیں, میمن گوٹ ہے یا شیدی ولیج ہے, وہاں پر گیسٹرو کے کیسز ہیں. بنیادی سبب کیا ہے؟ پانی. آپ لوگوں کو صاف پانی ڈیلیور نہیں کر پا رہے, تو صاف پانی سب سے بڑی اچھا بیماری یہ کی تو وجوہات فیاض بھائی کراچی میں نہیں ہے, تو آپ سندھ کے, یہ تو کیپٹل ہے سندھ کا, اگر آپ شہروں کو دوسروں کو بھی دیکھیں, خاص طور پر ہمارا تھر کا علاقہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور کئی بہت سارے علاقے ہیں جہاں آپ یہ جو پینے کا پانی تو بہت دور کی بات ہے. میرے خیال ہے کہ ویسے ہی پانی نہیں آپ کسی کو پہنچا سکے. پینے کا پانی تو ہمیشہ سے ہم نے ایک مثال بنائی ہوئی ہے کہ پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا. وہ بھائی وہاں تو ویسے ہی پانی نہیں آپ دے پا رہے, پینے کا صاف پانی تو دور کی بات ہے. نہیں, تھر میں انہوں نے ایک کافی چھوٹے ڈیم بنائے ہیں, اس کے علاوہ آر او پلانٹس بھی لگائے ہیں, مگر ان کی جو ایک وہ ایشیا کا بڑا پلانٹ آر او پلانٹ لگانے کی باتیں بھی تھیں, وہ فنکشن اتنا نہیں ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. تو یہ سارے مسائل ان کے پاس ابھی ہیں. انہوں نے ڈیم جو بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے, خاص طور پر جو اچھڑوتھر سے لے کر وہاں سے لے کر انہوں نے پانی کی نہریں بچھانے شروع کی ہیں, وہ ترپارکر تک جا رہی ہیں. ظاہر ابھی اس میں کچھ وقت لگنا ہے کیونکہ بجلی کے منصوبے وہاں لگے ہوئے ہیں. 2,500 کے قریب بجلی وہاں سے بنتی ہے تھر سے. تھر کا اوورال روڈ نیٹ ورک اچھا ہے, مگر وہاں کے لوگوں کی جو حالت ہے بنیادی طور پر دیکھا جائے نا, فائنینشیل ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ کمزور ہے. لوگوں کی مالی پوزیشن وہ نہیں ہے, لوگوں کی غذائی جو پوزیشن ہے, نیوٹریشن پروگرام بنائے گئے ہیں, مگر اصل میں جو بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ گڈ گورننس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں تک ثمرات نہیں پہنچتے. فیاض بھائی ایسا نہیں ہے کہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تو آج بھی ہم اسی وڈیرا شاہی کے نیچے رہ رہے ہیں. وہ ہمیں اپنے جس طرح غلام کی طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں. جب ان کو ووٹ لینے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سارے خواب بھی دکھاتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میل ملاقات جو ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. ایکچوئل میرا اس چیز میں تھوڑا ڈفرینٹ اوپینین ہے. اصل میں دیکھا جائے کہ وڈیرا بیسک لفظ, جس طرح ہم مسجد کے پیش امام کو ایک بڑا اچھا رتبہ دیتے ہیں, ہمارے لیے موزب اور معزز ہوتا ہے, مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس منصب کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں. تو 47 سے جب پاکستان بنا تھا, اگر جاگیردارانہ سسٹم کا خاتمہ کر دیا جاتا تو آج یہ چیزیں ساری نہیں ہوتی. وڈیرا جس طرح بڑے بھائی گھر میں ہوتے ہیں, اسی طرح گاؤں میں یا علاقے میں ایک بندہ ہوتا ہے جس کو سونپی جاتی ہے ذمہ داری. یار آپ معتبر آدمی ہیں, آپ لوگوں کے مسائل حل کریں گے, مگر اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے نا, جو اکثر اب ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بھی میڈیا پر ایک بڑی بدقسمتی ایک خطرناک ویڈیو چلی تھی جس میں خاتون کے ساتھ وہ ہراسمنٹ کا واقعہ آیا تھا. تو ایسی ذہنیت جو ہے ہمارے معاشرے میں پینیٹیٹڈ ہے. وہ لوگوں کو اپنا غلام اس بنیاد پر سمجھتی ہے کہ جو بڑا زمیندار ہے اس کے پاس کسان جو ہوتے ہیں وہ اس کے غلام ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. مگر اب اس معاشرے میں جہاں لوگ پڑھے لکھے, سوشل میڈیا آ گئی ہے, تو اس میں لوگوں کا مائنڈ تبدیل ہوا ہے. مگر جو انٹیریئر علاقے میں لوگ ہیں وہ ذہنی پسماندگی میں ابھی بھی ہیں. کیوں کہ وہ ان کے بغیر چلتے نہیں ہیں. ظاہر ہے اگر اگر میرے علاقے میں اگر بڑا آدمی ہوگا تو میں اسے شاید سر شاید اس طرح سائیں کر کے بلاؤں گا, تو اس کے دماغ میں وہ چیز ہوتی ہے کہ یار یہ میرا مفتو ہے یا اسے میں نے فتح کیا ہوا, تو اس کا انداز جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. فیاض بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ جو عوامی نمائندے ہیں
انہوں نے کس حد تک اپنی ذمہ داری پوری کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی ذمہ داری مکمل طرح سے پوری نہیں کی. اس طرح اس وقت بھی سندھ میں اگر دیکھا جائے، اگر کراچی سے نکل کے گگر پھاٹک آپ کراس کریں تو آپ کو صفائی کا فقدان نظر آئے گا. اس کے بنیادی وجوہات آپ دیکھیں، OZT ٹیکس جو ہے وہ اس کے بدلے میں یونین کونسلز، ٹاؤنز، میونسپل کمیٹیز، ڈسٹرکٹ کونسلز یا کارپوریشنز جو بھی ہیں، سب کو فنڈز ملتے ہیں، مگر وہ استعمال کہاں ہوتے ہیں؟ سو کال جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں، ان کی اوتاقیں چلتی ہیں. اب پڑھے لکھے ایک انجینئر، ایک بیرون ملک سے پڑھا لکھا بندہ بھی اگر اپنا وڈیرا، جس کو ہم کہتے ہیں وڈیرا نہیں ہے، ایک وہ جس طرح سرمایہ دارانہ یا جابرانہ نظام، جاگیردارانہ نظام، وہ اس طرح کی جو سوچ ہے وہ حاوی ہوتی ہے. تو اس بنیاد پر جو ہے وہ اس چیزوں کو وہ مینیج کرتے ہیں. پڑھے یہ تو لکھے چیزیں ان میں ڈیولپ ہے نا، یہ تو بچپن سے ڈیولپ ہے کہ یہ آپ کے حاری ہیں، یہ آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے غلام ہیں. اب وہ کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ کے آ بھی جائے، جو اس کی نرسری ہے وہی اگر اس طرح کی ہے تو پھر آپ اس کیسے چینج کریں گے؟ نہیں کر پا. یہی تو مسئلہ ہے نا. یہ ہمارے لیے ایک بڑا عالمیہ یہ کہ آج ہم جدت کے دور میں چل رہے ہیں مگر اس چیز کو اپناتے نہیں. دیکھیں دنیا میں یا طریقہ کار زندگی کا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے فلائی کر کے جب دوسرے ملک میں اتریں گے تو ان ممالک میں آپ کو اپنے کام خود کرنے ہوتے ہیں. آپ کو گاڑی بھی اپنی خود دھونی ہوتی ہے، آپ کو اپنی جو روٹی پکانی ہوتی ہے وہ بھی خود کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ایک نظام ہے. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، میونسپل کا نظام اتنا ایکٹیو ہے کہ اگر آپ نے ایک اینٹ بھی باہر رکھی تو آپ کے خلاف قانون حرکت میں آ جائے گا. فیاض بھائی، چند دن پہلے بجٹ پیش ہوا، حاضری بڑی کم تھی، لوگوں کی تقریریں بڑی کم سنائی دی گئیں. کیا ہوا ہے؟ یہ ہمیشہ اس طرح ہی ہوتا ہے. سندھ اسمبلی میں ارکان منتخب ہوتے ہیں اور آنے کے بعد پھر ان کو جو ذمہ داری ادا کی جاتی ہے وہ نہیں ادا کی جاتی. اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں زیادہ تر اپنے ایشوز پر جو ہیں وہ بات تک نہیں کرتے. اپوزیشن لیڈر تک نہیں تھے. یہ تاریخ کا پہلی مرتبہ المیہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید کبھی ایسا تاریخ میں ہوا کہ اپوزیشن لیڈر بجٹ اجلاس میں نہ ہو. اپوزیشن لیڈر بجٹ اجلاس میں بھی نہیں تھے، بلکہ اپنے جو ارکان تھے سوائے 2 کے باقی سب غائب تھے. 9 مئی کے واقعات پس پردہ اس کے ہیں. بہرحال اگر آپ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، سویڈن میں اگر کلام پاک کے ساتھ اگر کوئی بری بات بھی کہہ دے تو ہم احتجاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، مگر جب اپنے حقوق کی بات آتی ہے تو ہم گھر سے ہی نکلتے نہیں. تو یہ پہلی مرتبہ اس دفعہ ہوا کہ سندھ اسمبلی کا جو یہ حالیہ جو اجلاس ہوا 5ویں سال کا جو آخری اس سیشن کا اجلاس تھا، اس میں نہ تو اپوزیشن لیڈر تھا، نہ تو اپوزیشن کے 26 کے قریب ارکان تھے. اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سندھ اسمبلی کا جو اجلاس ہوا اس میں بجٹ اجلاس میں جو تقاریر کی گئی اس میں 50% جو ارکان تھے انہوں نے تو بجٹ پر اپنی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر بھی بولنا گوارا نہیں کیا. اس کے دو اسباب ہیں. ایک تو ینگ جنریشن جو کافی جو حکومتی ارکان تھے ان کے انتقال کی وجہ سے نشستیں خالی ہوئیں. 1-2 آپ کو میں مثال بھی دے دیتا ہوں. جام مدد علی تھے، ایک بڑے سینئر رکن تھے، اپوزیشن لیڈر بھی تھے، تو ان کے انتقال کی وجہ سے نشست خالی ہوئی تو ان کا بیٹا آ گیا. علی مردان شاہ تھرپارکر سے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی جگہ پر ان کا بیٹا آ گیا. اسی طرح شیرازی ہیں، ان کے نوجوان جو قیادت ہے وہ اسمبلی میں آئی ہوئی ہے. اسی طرح کافی ارکان ہیں. ارباب رحیم سابق وزیر اعلیٰ سندھ تھے، جب اپنے ایام کاری 15 سال قبل انہوں نے چھوڑی تو اس کے بعد سے اسمبلی اجلاس میں 1 یا 2 دن آئے. تو ایسے سینئر ارکان جو تھے زیادہ تر وہ نہیں آئے. فیاض قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عوامی نمائندے جو دعوے کرتے ہیں الیکشن کے وقت شاید بعد میں وہ پورے نہیں کرتے. عوام کی جو امیدیں ہیں ان پر وہ مکمل طور پر نہیں اترتے. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے اس سے نیوز. اللہ نگہبان.